الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين نادي علي مظهر العجائب والغرائب تجد ضونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله وبنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد آمنا دلا مدینے دے تاجدار بہتر حسن و جمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار دے اندر تحفہ ہدیۃ عقیدۃ جو پاک کلام پڑھی پیش کرنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے دعائے خالق کائنات دے دربار دے اندر کہ اللہ تعالیٰ ساڑی جمعۃ المبارک دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے وسیلہ دے نال سانوں پنج گانا دی باجماعت نماز پڑھنی حاضری دی توفیق عطا فرمائے میرے عزیز محترم بزرگ و دوستو اللہ سب جلال ولی کرام دی پر رحمت دی پر حکمت کتاب لا ریب جس کے اندر کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں تھوڑی خدمت کے اندر پیش کی تھی دعائی کے خالق کائنات سچ کے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اے دیکھتے سنسار عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ قبل حاکمین دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے تھوڑا ہے جس ذات بابرکت نے سن جمعۃ المبارک دی حاضری دی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے خاص رحمت اور اپنا فضل عطا فرماتا ہے کہ جنہوں اللہ تعالیٰ اپنے دربار دی حاضری دی توفیق دے اللہ کمل حاکمین دی توفیق تو بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا یہ اس خالق دی مرضی ہے کہ تسی مسجد میں جا یہ اس خالق دی مرضی ہے کہ تسا رمضان دے مہینے دے روزے رکھو اس خالق دی مرضی ہے کہ اللہ حکم الحاکمین نے تو انہوں توفیق عطا فرمائی کہ تسی قرآن دے سامنے بیٹھ کے اس قرآن دے تلاوت اور دی رحمت اور برکت حاصل کریں یہ اللہ دا خاص کرم ہے اس مسلمان دے ہوتے ہیں کہ جڑا اللہ تبارک و تعالیٰ دے تمام احکامات دے ہوتے اپنی زندگی بسر کرتا ہے
کیونکہ ایمان دی ایک قوت ہے، ایمان دی ایک مضبوطی ہے کہ جو انسان اپنے خالق اور مالک دی رضا دے اتے اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنی ذات نو سامنے نہیں رکھدا، اپنی ذات نو سامنے نہیں رکھدا، بلکہ اس ذات نو سامنے رکھ کے وہ مومن مسلمان اس دنیا دے اتے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ جس انسان نے اپنی ذات نو سامنے رکھیا ہے اور اس دین تو بہت دور ہے، کیوں کہ انہوں نے کوئی فکر کہ رمضان دا مہینہ آ گیا ہے، جنہیں اپنی ذات نو اگے رکھیا اور رمضان دے روزے نہیں رکھے گا، جنہیں اپنی ذات نو اگے رکھیا ہے وہ 5 وقت دی نماز دی حاضری نہیں دے گا، جنہیں اپنی ذات نو اگے رکھیا ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے گا، عشر نہیں دے گا۔ جو اپنی ذات نہ اپنے نفسانی خواہشات نہ پیار کرن والا وہ شریعت مصطفیٰ تے زندگی نہیں گزار سکتا۔ اسلام مذہب ایک ایسا ہے کہ مذہب تواڈی جان بھی لے کے تانوں اس مرتبے اور اس مقام تے پہنچا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرب اور نبی دا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ مذہب ایک ایسا ہے، مذہب اسلام مسلمان دی جان تک بھی لینا پسند کرتا ہے، اگر وہ اپنی جان بھی دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے دربار کے اندر بہت بڑا مقام اور رتبہ حاصل کرے گا۔ ورنہ دنیا دے کتنے مذہب نے جڑے اس چیز تو خالی نے، لیکن مذہب اسلام ایک ایسی چیز ہے اور تواڈی جان بھی اگر لے لے تو پھر وہ مذہب اتنا مقام اور اتنی شان اور اتنی شہرت رکھتا ہے کہ اس مذہب کے اندر آ کے تسی اس مقام تے پہنچ جاؤ گے کہ اللہ دے قریب ہو جاؤ گے، اس نبی دے بھی قریب ہو جاؤ گے۔ تو جو اپنی ذات نو اگے رکھدا ہے وہ شریعت دا لحاظ نہیں رکھدا، جو اپنی ذات نو اگے رکھدا ہے انہوں دین دی کوئی فکر نہیں، جو اپنی ذات نال پیار کرتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات نال پیار کرتا ہے، انہوں دین اور اسلام دے کسی چیز دے نال کوئی تعلق نہیں، انہوں اس چیز دی فکر نہیں۔ اگر نماز ضائع ہو جائے تو اپنی ذات دا خیال رکھتا انہوں کوئی فکر نہیں، وہ دا روزہ ضائع ہو جائے انہوں کوئی فکر نہیں، کیوں کہ انہیں اپنی ذات نو اگے رکھیا ہے۔ جنہیں اللہ دی ذات نو سامنے رکھیا ہے وہ دا نہ روزہ ضائع ہوئے گا، نہ وہ دی نماز ضائع ہوئے گی، نہ شریعت مصطفیٰ دا کوئی قانون ضائع ہوئے گا، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ دے کو ختم ہوئے گا، نہ اللہ دے رسول دا حکم دے کو ضائع ہوئے گا۔ سب تو بڑی کمزوری ہے ساڑھے مسلمان دی ہے کہ اسی مذہب دی پہچان نہیں کر دے۔ سب تو بڑی کمزوری ہے مسلمان دی ہے، مومن دی ہے کہ وہ اپنی ذات نو سامنے رکھ دے، اپنے اللہ نو سامنے نہیں رکھ دے۔ اگر اپنے اللہ نو سامنے رکھ لے، اس ذات نو سامنے رکھ لے تو یاد رکھو وہ دی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، وہ دی قبر بھی کامیاب ہو جائے گی، وہ دی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ سب تو بڑی کمزوری ساڑھی ہے کہ اب سی اپنی نفسانی خواہشات دے نال اپنی دنیا بھی تباہ کر رہے ہیں اور اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں۔ آؤ اس مہینے دے، اس بابرکت مہینے دے اندر کتنے واقعات ہوئے کہ اسلام دی پہلی جنگ 17 رمضان اور جمعے والا دن سے، آج قدرت اللہ 17 ہی رمضان ہے اور دن بھی جمعے والا ہے۔ اسلام دی پہلی جنگ جنگ بدر، دیکھو جنہاں نے اپنی ذات نو اگے نہیں رکھیا، جو ہی صحابہ اکرام نے کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تے تمام صحابہ نے عرض کی یا مولا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جنہاں نے اپنے کارتا سوئی تک بھی نہیں رکھا
رکھی، بدن دے کپڑے تک بھی دے دیتے، صحابہ نے اپنی جاناں تک دے دیتیاں۔ جو ہی کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو صحابہ اکرام نے حضور علیہ السلام دی گود کے اندر اپنا جان مال اپنی اولاد سب کچھ حضور دی گود کے اندر رکھ دیتا، سب کچھ قربان کرنے واسطے تیار ہو گئے۔ عرض کی حضور ایک کلمہ پڑھ کے آپ دی غلامی حاصل کی تھی تے اے دنیا دا مال کی اپنی جان بھی تواڈے تو قربان کر دیں گے، اپنا مال بھی قربان کر دیں گے، اپنی جائیداد اپنی اولاد سب کچھ قربان کر دیں گے۔ ایک کلمہ یہ سکھاتا ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے، دین یہ سکھاتا ہے کہ مذہب نو تواڈی جان دی ضرورت پوے تے اپنی جان بھی قربان کر دیں۔ اسی دیکھ کر رمضان دے صبح تو شام تک اپنی پیاس نہیں برداشت کر سکتے، اپنی بھوک اور پیاس نہیں برداشت کر سکتے، اسلام دی خاطر اتنا اسی وقت نہیں دے سکتے، اسلام دی خاطر ایک حضور دی سنت ادا نہیں کر سکتے، اسلام دی خاطر اللہ دے رسول دا حکم نہیں پورا کر سکتے۔ تو صحابہ اکرام نے جو ہی کلمہ کا پڑھیا حضور دی غلامی کے اندر آئے تو عرض کی حضور یہ مال اولاد جان سب آپ تے قربان کرنے واسطے تیار ہے۔ تو فوراً تیار ہو گئے صحابہ اکرام۔ کسی نے ہے کسی مقام دے ہوتے کیا ہوئے کہ میں اپنی جان نو بچا لوں، کسی صحابی، ہر صحابی دا اس دین کے اندر حصہ ہے، حضرت ابوبکر تو لگ کے آخری صحابی تک ہر صحابی دا اس مذہب اسلام کے اندر دین کے اندر حصہ ہے۔ اس دین نو اتو تک بچایا ہر صحابی دا حصہ ہے، تے مولا علی دا تے اہل بیت دا یہ تے اسلام دے ایک قرض ہی، ہر صحابی دا دین دے اندے حصہ ہے، لیکن اہل بیت دا تے اسلام دے اندے کس طرح سمجھو جس طرح ایک قرض ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے بچپن تو لگ کے اپنی آخری سانس تک اس دین اس اسلام دی خدمت کی تھی، اور آپ دے نواسیاں نے اس مذہب اسلام دی خاطر اپنی جان سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ دوستو کلمہ ایک معمولی چیز نہیں، دین اسلام ایک معمولی چیز نہیں، اگر انہوں معمولی سمجھو گے، عارضی سمجھو گے، ایدی فکر نہیں کرو گے تو بہت بڑے نقصان دے اندر جاؤ، بہت بڑے کاٹے دے اندر اسی چلے جائیں گے۔ کیوں کہ ہر مقام کے اتے مذہب اسلام دی پہچان کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اتے فرض ہے، یہ فرض عین ہے کہ اسی یہ دی پہچان کریے کہ ساڑھے گھروں کہیں اللہ دا حکم ٹوٹ رہا ہے، اللہ ناراض تے نہیں ہوتا، میرے کو اللہ دا حکم اس مقام تے جا رہے ہیں، میرا رب ناراض ہو رہا ہے، میرا رسول ناراض ہو رہا ہے، میرے رسول نے اس دین اسلام دی خاطر اپنے پتھر کھا دے، اس دین دی خاطر اپنے صحابہ ذبح کرائے، اس دین دی خاطر اپنے نواسے ذبح کرائے۔ تو دوستو تواڈے کول تے چند گھڑیاں نے، چند دن نے، مشکل بنے ہوئے، تکلیف دے بنے ہوئے۔ اس مہینے 17 رمضان اسلام دی پہلی جنگ بدر ہوئی، 17 رمضان مولا علی کرم اللہ وجہ زخمی ہوئے، 21 رمضان آپ دی شہادت ہوئی، 15 رمضان امام حسن علیہ السلام دی ولادت ہوئی۔ تو اس مہینہ رمضان المبارک دے اندر ایک عظیم شہادت ہے جڑی مولا علی کرم اللہ وجہ ہوئی، اور 17 رمضان بدر دے اندر صحابہ دی شہادت ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن با دن کفار دے ظلم، دیکھو تاریخ دیکھو، قرآن پڑھ کے دیکھو کہ جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ شروع تو اسلام قبول کیتا،
آپ دے اتے ظلم اٹھائے گئے، بہت سختیاں، صحابہ باہر نکلنا تے کفار نے ظلم کر دے، بڑے بڑیاں تکلیفاں دینیاں، تنگ آ کے حضور دی خدمت میں عرض کرتے ہیں سرکار ہن تے سانو جہاد دا حکم دیو، ہن سانو لڑن دا حکم دیو، کفار دا مقابلے دے واسطے جان واسطے سانو تیاری دیو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے عرض کی، یا صحابہ نے فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے، کیا میرے صحابہ اللہ دا حکم نہیں آیا؟ جدو اللہ دا حکم آئے گا اس وقت کفار دے نال جنگ ہوئے گی، جب تک اللہ دا حکم نہیں آئے گا اس وقت تک جنگ نہیں ہوئے گی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ دا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مدد فرمائی، اللہ نے مدد کی تھی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ بڑے تھوڑے جے مسلمان سن تے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اپنی، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ قرآن اندر بس اللہ تو ڈرتے رہو تے اللہ تعالیٰ دا شکریہ ادا کرتے رہو۔ جتنا اللہ دی ذات تو ڈرو گے اتنا ہی اللہ دا شکریہ ادا کرو گے۔ اگر اس خالق تو ڈر اور خوف ختم ہو گیا لعلکم تشکرون دے دائرے دے اندر نہیں آؤ گے۔ بس قرآن اندر اللہ تو ڈرتے رہو ہر معاملے دے اندر، ہر مقام تے اللہ تو ڈرتے رہو لعلکم تشکرون، تاکہ تسے شکر گزار بن جاؤ۔ انسان اللہ دا شکر گزار ہی بنتا ہی ادو ہے جدوں اپنے رب تو ڈرتا ہے، پاکیزہ اور پاک ہونا ہی ادو ہے جدوں اللہ تو ڈرتا ہے، یا اپنے رب تو نہ ڈریا تو پھر پاکیزہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں اسلام دی پہلی جنگ سی تے اسلام دی اس پہلی جنگ دے اندر کتنے مسلمان سن؟ 313 مسلمان سن۔ اس جنگ دے اندر مسلمانوں دی تعداد 313 سی، کفار کتنے سن؟ 1000 کفار سن۔ 1000 کفار دا مقابلہ 313 کر رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے تو ہجرت مدینے چلے گئے، جدو مدینے پہنچے تے کفار نے پھر بھی ظلم کرنے نہ چھٹے، باز نہ آئے، اس چیز تو باز نہ آئے، لیکن اللہ کی طرف حکم آ گیا کہ تسی جہاد کرو۔ کیوں؟ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، کہ لوگ ظلم دی انتہا کر چکے اور انہاں دا مقابلہ کرن واسطے لڑن واسطے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تھی۔ حضور علیہ السلام 313 صحابہ نو لے کے چلے۔ سامان کتنے ہیں؟ ایک پاسے 3 گھوڑے، دوجے پاسے 100 گھوڑے، مسلمانوں دے کول 3 گھوڑے، کفار دے کول 100 گھوڑا، مسلمانوں دے کول 70 اونٹ، کفار دے کول 700 اونٹ۔ جنگی ساز و سامان بھی بہت زیادہ، اور 3 گھوڑے نے تے ادھر 100 گھوڑے۔ تسی خود اندازہ لاؤ کہ کتنا تعداد انسانی تعداد دے نال جہاد نال بھی 313 مسلمان نے، ادھر 1000 کافر ہے اور وہ دے مقابلہ ہو رہی ہے۔ 313 دا 1000 نال مقابلہ ہونا ہے، 3 گھوڑیاں دا مقابلہ 100 گھوڑے کا، 70 اونٹاں دا مقابلہ 700 اونٹاں دے نال۔ ساز و سامان تو بھی زیادہ تے تعداد وچ بھی زیادہ۔ تو ہن تسی اپنے رب دی مدد ویکھو۔ حضور علیہ السلام 12 رمضان نو 2 ہجری
جمعۃ المبارک دا دن جس وقت سرکار 12 رمضان نو مدینہ شریف تو نکلے بدر دی طرف، اور کفار نے جس جگہ پڑاؤ کیتا سی ٹھہرے سن اور زمین صاف جگہ سی، صحابہ اکرام جتھے ٹھہرے سن اور ریتلی جگہ سی، تو اللہ تعالیٰ دا کرم دیکھو، ریت دے اوتے چلن لگیا تھوڑی دقت ہوندی ہے، پیر پھس جاندے ریت دے اندر، لیکن وہ صاف جگہ دے اوتے بیٹھے ہوئے سن کفار۔ تو میرے اللہ نے کی کیتا، قرآن دے اندر فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُمْ لِيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان تو بارش برسا دیتی، اور بارش اس طرح برسائی اللہ نے کہ پانی بھی کوئی موجود نہیں سی، پانی بھی کول نہیں ہے، تمام صحابہ نے چھوٹے چھوٹے ریت دے حوض بنائے اور بارش دا پانی جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُمْ، کہ میں آسمان تو پانی برسا کے تانوں پاک تے صاف کر دیتا ہے، تواڈے پین واسطے بھی اور تواڈی پاکیزگی واسطے۔ اور جس وقت بارش ہوئی تے اس وقت ریت جڑی ہے جم گئی، ریت جم گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بارش اس واسطے کی تھی، ریت ٹھہر گئی، جم گئی، اور اس سے پانی جمع کر کے صحابہ نے، وہ کیونکہ صاف زمین تے بیٹھے تک اتنے پانی جمع کرنے کا کوئی طریقہ نہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے واسطے ایک چبوترا تیار کیتا جائے، ایک کمرہ بنایا جائے، کھجور دیاں ٹہنیاں دا ایک کمرہ بنایا گیا جس دے اندر سرکار کو بیٹھن واسطے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر دے میدان دا ایک باری جائزہ لیا۔ جس وقت بدر دے میدان دے سرکار جائزہ لین واسطے گئے، ذرا ہن دیکھو جڑے لوگ حضور دی ذات علم تے شک کرتے ہیں، ذرا صاف صاف دیکھنا، میرے اور تواڈے آقا علیہ السلام نے بدر دے میدان دا جائزہ لے رہے ہیں، آپ نے انگلی شہادت دی انگلی رکھ کے آپ نے فرمایا اس جگہ دے اوتے فلاں کافر ماریا جائے گا، اس جگہ تے فلاں ماریا جائے گا، اس جگہ دے اوتے فلاں ماریا جائے گا، اور جس مقام تے میرے آقا علیہ السلام نے انگلی دا نشان لگایا سی کہ فلاں فلاں کافر اس جگہ دے اوتے ماریا جائے گا، تو میرے آقا علیہ السلام دا علم غیب دیکھو کہ اس جگہ دے اوتے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کفار دے متعلق فرمایا سی، 70 کفار دی نشاندہی فرمائی سی کہ 70 کافر اس جگہ تے مارے جان گے، اور جس وقت جنگ ہوئی ہر کافر جدہ نہ لیا سی میرے آقا علیہ السلام نے، اسی جگہ دے اوتے وہ کافر قتل ہویا سی، اس جگہ دے اوتے کافر قتل ہویا ہے، واصل جہنم ہویا ہے، جس جگہ تے میرے اور تواڈے آقا علیہ السلام نے نشان لگایا سی۔ وہیں آپ نے سرکار نے جس جگہ دے اوتے نشاندہی فرمائی سی، اس جگہ دے اوتے اوہی جدہ نہ لیا گیا سی اوہی ماریا گیا۔ تو مسلمانوں، جس وقت حضور علیہ السلام اپنے ایک کھجوراں دے تو جہانہ دے سردار نہ تے اس کھجور دے جیڑی ٹہنیاں دا کمرہ بنایا سی انہاں وچ کوئی اے سی فٹ نہیں سی، کوئی بہت بڑی خوراک نہیں سی ہے، کوئی بہت بڑے مزائل نہیں سن ہے، کوئی بڑی ٹیکنالوجی نہیں سی ہے، کوئی ایٹم بم نہیں سی ہے۔ اللہ دی ذات تو بڑا ایٹم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر مسلمان دا ایمان مضبوط ہو جائے تو پھر ایٹم وہ دنال بہت بڑی ذات ہے۔ خود اللہ تعالیٰ ایٹم بن کے آ جاندہ ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہوئے تو مسلمانوں ہر مقام جو تے اللہ دی ذات نے اپنی قدرت ظاہر فرمائی ہے۔ کتنے واقعات نے تاریخ دے اندر، قرآن دے اندر، کتابوں دے اندر
کہ جڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور تے دسے کہ تسی میرے قرآن نو پڑھو تو انہوں پتا چل جائے تو انہی عقل ٹھکانے آ جائے کہ اللہ دی مدد اور اللہ دی قدرت کتنی طاقت رکھ دی ہے۔ موسیٰ فرعون نے کتنے بچے مروائے؟ موسیٰ علیہ السلام وہ دکار پر رہے، موسیٰ علیہ السلام کو زندہ نہ رہن واسطے فرعون نے کتنے بچے مروا دیتے، لیکن فرعون کو پتہ ہی نہ چلیا میرے رب دی قدرت دا موسیٰ علیہ السلام وہ دکار پر دے۔ نمرود نے کتنے بچے مروائے، کتنے پیرے لگائے کہ ابراہیم بچہ دنیا تے نہ آئے۔ میرے اللہ نے فرمایا تو جتنے مردی پیرے لال ہے میرا بندہ ابراہیم آ کے روے دا۔ ابراہیم آگے نمرود دی بادشاہی دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون دی بادشاہی دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ ابرا لشکر لے کے آیا، اللہ نے ایٹم اس طرح دا دکھایا اور مسلمانوں ایمان تو اڈا مضبوط، روزہ تسی نہیں رکھ سکتے، ایمان تو اڈا کمزور، نماز نہیں پڑھ دے، ایمان کمزور، عشر نہیں دے دے، ایمان کمزور، زکاة نہیں دے دے، ایمان کمزور۔ اسلام تے تو اڈے کل ہے لیکن ایمان تو اڈے کل نہیں ہے۔ اسلام ہے، مذہب اسلام بچ ہے ہو لیکن ایمان کمزور ہے۔ اس واسطے کہ جب تک تواڈے اندر نماز، روزہ، زکاة، حج، خیرات جب تک نہیں آئے گی اس وقت تک ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا۔ تو ابرا آیا، اللہ نے چڑیاں کو حکم دیتا چھوٹے چھوٹے کنکراں دے نال، چھوٹے چھوٹے کنکراں دے نال، چڑی دی ایک پنجے دے اندر کتنا چنے دے دانے جتنا کنکر آندا ہے، چونچ دے اندر ایک چنے دے دانے جتنا کنکر آندا ہے، وہ مزائل بن کے ڈگیا اور ابرا دے اونٹ، ابرا دے بندے، ابرا دی فوج نو تباہ و برباد کر دے۔ اے اللہ تعالیٰ قدرت دکھائے قرآن دے واقعات میں اپنے کو نہیں دس رہا، اے قرآن دے واقعہ دسنا کہ اللہ آتا ہے میری قدرت دیکھو۔ بدر دے اندر حضور نے دعا فرمائی، سرکار نے دعا فرمائی، جو ہی آپ سر سجدے دے اندر صحابہ کہنے نے سرکار اس ککھاں دی کلی دے اندر آپ سر سجدے دے اندر دو جہانہ دے والی جدوں آپ نے سجدے تو سر اٹھایا تو مسکرا کے فرمایا ابو بکر اللہ دی مدد آ گئی، اللہ دی مدد آ گئی ہے۔ جدوں ایمان مضبوط ہوئے اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ اس وقت میرے آقا علیہ السلام نے عرض کی مولا اگر آج 313 دا 313 دی ہے مولا تو مدد نہ کی تھی تے قیامت تک اسلام نہیں روے گا، آج انہاں دی مدد تو کر۔ تو فوراً سرکار نے فرمایا ابو بکر اللہ دی مدد آ گئی۔ سرکار مسکرائے، جنگ شروع ہوئی کیونکہ ٹائم نہیں مختصر، جنگ شروع ہوئی، حضرت ابو بکر دے سامنے آپ دا بیٹا آیا، صحابہ جس وقت سامنے جنگ شروع ہوئی، مختصر میں کہنا کیونکہ ٹائم نہیں، روزہ بھی ہے، آپ نے جس وقت جنگ شروع ہوئی بدر دی تے اس وقت 70 قیدی بنائے، 70 فنار ہوئے، صحابہ شہید ہوئے۔ تو اس وقت جنہیں قیدی بنائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے مشورہ لیا، سارے دے ہاتھ مضبوطی دے نال بنے ہوئے سن، آپ دے چاچا حضرت عباس بھی اس جنگ دے اندر شامل سن، حضور پاک دے چاچا حضرت عباس تے آپ نے ہاتھ بننے سن تے حضرت چاچا عباس امیر ترین سن تے اس وقت وہ تکلیف برداشت نہیں سن کرتے۔ حضور علیہ السلام رات دے حصے دے اندر چہل پہل کر رہے چل رہے نا، جدوں مدینے واپس آئے تو اس وقت بدر دے اندر حضور علیہ السلام جس جنگ دے اندر فتح ہوندی سی 3 دن قیام فرماندے سن اس جگہ دے اوتے، 3 دن قیام تو بعد سرکار مدینے آ کے انہاں قیدیاں دا حسن سلوک دے نال مشورہ کیتا صحابہ دے نال،
صحابہ نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر نے کو پوچھا تو حضرت ابو بکر نے کیا کہ فدیہ لے کے انہوں چھڑ دیتا جائے اور جڑے فدیہ نہیں دے سکتے وہ غریب مسلمانوں دے بچیاں نو پڑھان اور انہاں تو بعد انہاں دا فدیہ ہو جائے گا انہوں فارغ کیتا چھڑ دیتا جائے گا اور جڑا فدیہ نہیں دے گا وہ دی سزا ہے کہ وہ جائے گا نہیں جب تک فدیہ نہیں ادا کرے گا تو حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کو پوچھا حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتہ دار مینوں دیو جس صحابی دے نے رشتہ داروں دے والے کرو اور انہاں دی گردناں اڑا دے انہاں نوں قتل کر دیتا جائے لیکن اس مقام دے اوتے مشورہ کدا قبول کیتا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر دی رائے نو حضور علیہ السلام نے قبول فرمایا تو دوستو ساری رات حضور علیہ السلام آرام نہیں کر رہے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم کی وجہ ہے آپ آرام نہیں فرما رہے سرکار نے فرمایا میں نے چاچے دی تکلیف برداشت نہیں ہوندی چاچا میرا بہت تکلیف ہے دیکھو حضور علیہ السلام کفار جڑے انہاں نے آپ دے نال جنگ کیتی ہے انہاں دے نال حضور دا حسن سلوک دیکھو آپ رحمت للعالمین دا حسن سلوک دیکھو آپ فرمانے نے ساریاں دے جڑے بند نے نا ساریاں دے بند میرے صحابہ ذرا ٹھلے کر چھڈو جس وقت ٹھلے کیتے گئے فدیہ طلب کیتا گیا فدیہ دیو تے جاؤ چاچے دی واری آئی سرکار نے فرمایا میرے چاچا فدیہ اس وقت چاچے نے کہا میرے کو تے کوئی شے نہیں بار پھر سرکار نے فرمایا چاچا فدیہ دینا ہے تے جان چھٹنی ہے اگر فدیہ دیو گے تے جاؤ آپ دے چاچا کفار دی طرف لڑن واسطے آئے سن حضرت عباس نے تو کلمہ نہیں پڑھیا میرے آقا علیہ السلام نے کیا میرے آقا علیہ السلام دا علم دیکھو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چاچا جب تک فدیہ نہیں دیو گے اس وقت نہیں جا سکتے آپ دے چاچا کہنے ہیں میرے بھتیجے تیرا کی دل کردا ہے کہ میں لوگاں دے کولوں بھیک منگا لوگاں کے سوال کراں حضور علیہ السلام دی رحمت جوش وچ آئی آپ نے فرمایا چاچا میں تے پسند نہیں کردا لیکن تسی اتنے بھی غریب نہیں ہے اے غریب نہیں ہے جدوں تسی جنگ دے واسطے ٹرے سو میرے خلاف جنگ دے واسطے ٹرے سو میری چچی ام الفضل نو تسی سونا دی ایک گتھلی دے کے آئے سو تے کچھ اشرفیاں دے کے آئے سو میری چاچی نو دے کے آئے ہو تے اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اندر دا حساب بدل چکے اس وقت حضرت عباس نے کیا جڑا نبی غیب دیاں ہوتے کئی مسلمان جڑے نے وہ اتنا کچھ پڑھ کے بھی تے پھر بھی آنے نے حضور تو کسے چیز دا علم نہیں تے حضرت عباس اس وقت اسلام قبول نہیں کیتا تو آپ فرمان دے نے جس نبی نو غیب دا پتہ ہے جس نبی نو اے علم ہے کہ میں اپنی بیوی نو اتنا سونا دے کے آیا تے پھر وہ نبی معاذ اللہ استغفر اللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا وہ دے علم دی انتہا دیکھو تے فوراً حضرت عباس نے کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا آپ نے فوراً پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے صرف اے حضور دا معجزہ دیکھ کے کہ میرے بھتیجے نو سارا علم ہے اللہ دے نبی نو علم ہے تو فوراً کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں مسلمان ہو گئے تو حضور علیہ السلام جس وقت حضرت عباس آپ نے کلمہ پڑھیا دائرہ اسلام میں ہو گئے تو حضور علیہ السلام نے جنگ بدر دے اندر ایک صف بندی فرمائی صف بندی دے دوران آپ نے ایک صحابی نو چھڑی ماری حضرت اسود نو جس وقت چھڑی ماری کہ اس وقت آپ نے فرمایا صف دے اندر ہو تو صف تو باہر ہے آپ نے کل ایک چھوٹی جی چھڑی سی اس وقت آپ نے جس وقت ماری تے وہ صحابی کہنے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تواڈے تے حق میں بدلہ لینا چاہتا سرکار نے فرمایا کس چیز دا بدلہ سرکار جدو تسی سب بندی فرما رہے سو تسا مینوں چھڑی ماری سی مینوں تکلیف ہوئی ہے میں او دا بدلہ لینے حضور نے فرمایا تو بدلہ لے سکتے سرکار نے فرمایا بدلہ نہیں لے آپ نے اپنی پشت اگے کی تھی
میرے آقا نے یہ نہ کیا کہ میں دو جہانہ دا سردار اور بدلہ تو میرے کو لینا. صحابہ پریشان ہو گئے. صحابہ نے کیا کہ انہیں اتنی جرت کیوں کی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار نے تیرے کو بدلہ لینے. سرکار نے اپنی پشت پیش کی تھی. عرض کرتا ہے حضور جدو تسا میرے بدن تے چھڑی ماری سی ادو میرے بدن تے کمیز نہیں سی ہے, میں پورا بدلہ لینا چاہنا. سرکار نے فوراً اپنا کتا مبارک اتاریا, اپنا جبہ اتاریا, کیا کہ میری پشت حاضر ہے, بدلہ لے لے. لیکن وہ صحابی دوڑے اور دوڑ کے حضور کی اس پشت دے اتے دونوں موڈیاں دے درمیان حضور دے مورے نبوت لگی ہوئی سی. فوراً اس صحابی نے آپ دے جسم نہ لپٹ گیا, لپٹ کے اس مورے نبوت نو بوسا دیتا. حضور نے فرمایا اسودے کی تو تے بدلہ لینا سی. عرض کی حضور میں کون ہو سکنا بدلہ لین والا, میں تے چاہنا کہ میں اور اس جنگ دے اندر شہید ہو جانا ہے. میری تے زندگی دے چند سانس نے, میرا یہ دل ہے کہ میرا جسم آپ دے جسم نہ لگ جائے تو میں جنت دا حقدار بن جانا, میرے قیامت والے دن میں جنتی ہو جانا. تو دوستو اگر آج تسی حضور دی زندگی, حضور دا طریقہ اپنے اندر لے آؤ گے, روزے رکھو گے, 5 وقت نماز پڑھو گے, حضور دی زندگی اپنے اندر لے آؤ گے, اس طرح ہی سمجھا جائے کہ تسی حضور دے نال بغل گیر ہو کے مل رہے ہو. حضور کو جفا ماریا ہویا ہے, حضور دی ہر سنت تے عمل کرو گے, تسی اس طرح سمجھو گے حضور دی ہر ادا نو پسند کرو گے, تسی اس طرح سمجھو میں حضور نو اپنی بغل دے اندر لے آیا. تسی یہ بھی نہیں سمجھ سکتے تے اتنا سمجھا جائے کہ میں حضور دی ہر سنت ادا کر کے, حضور دا ہر فرمان ادا کر کے, مدنی آلے دا ہر عمل ادا کر کے کہ سرکار نے منو اپنی گود دے اندر دیا ہوئے. جو ہی تسی ہر عمل کرو گے تو پھر تسی حضور دے قریب, اللہ دے قریب. اللہ والیو اعتکاف بھی ہے, 20 روزے اعتکاف بیٹھنا, اعتکاف بیٹھنا بہت بڑا ثواب ہے. اگر اعتکاف دا ثواب اتنا ہے, ایک حج 2 عمرے دا ثواب ہے اعتکاف بیٹھنا. جے شغل میلہ لانا ہے تے کھان پین رکھنا ہے تے پھر وہ اعتکاف نہیں ہوتا. اعتکاف ہوتا ہے اللہ نو یاد کرنا, اللہ نو راضی کرنا. اعتکاف دا مطلب ہے کہ ہر چیز چھاڑ کے میں اللہ دے دربار دے اندر, یا اللہ تیرے کو لا گیا تو میں نو معاف کر دے, میرے بڑے گناہ نے, میں بڑا پاپی ہوں, میں نو معاف کر دیں, میں بہت گناہ کیتے نے, میں نو معاف کریں, میں نو آئندہ گناہاں تو بچا. اے نہیں آکھنا آئندہ روزیاں تو بچا, آئندہ نمازاں تو بچا. میں اینا دی توبہ کرنی ہے, نماز تو توبہ نہیں کرنی, روزے تو توبہ نہیں کرنی. حضور علیہ السلام فرماتے نے مومن نے جدو رمضان آوے تے خوشیاں کرے تے جدو جائے تے روے. تے ساڈا کی حال, ساڈے مومناں دا کی حال ہے, جدو رمضان آئے تے رون لگ پوے, اوے کی آ گیا, اے وقت پہ گیا, میں روزے رکھاں گا, میں تے نہیں رکھ سکدا. حضور فرماندے نے مومن ہے او جڑا رمضان دے آن تے خوشی کردا ہے تے جدو رمضان جائے تے روئے. اتنا مبارک مہینہ میرے کو چلا گیا تے روندا ہے. تے اسی ساڈا کی ہے, اسی رمضان آندا ہے تے رونے ہاں, تے جدوں جاندا ہے تے خوش ہونے ہاں. عید دا چاند نظر نہیں آیا, اعلان نہیں ہویا, نتیاں تے وے, ٹھائیاں تے وے, ستائیاں تے وے, چھبیاں تے وے, پھر ویندے نے کہ چاند نہیں نظر آیا, اور جائے مار پر تینوں نہیں آندا وچ ادھروں ہوکا پھڑیا ہوندا, نڑی منہ وچ ہوندی ہے, او مینوں دس پیا چھت تو لگاؤ مینوں نظر آ گیا, تو دفع ہو تینوں نہیں آندا بہ جا. اے حالے ساڈا تے ہن جسی اسلام دے ٹھیکیدار, اسیاں نے اسی مسلمان. دوستو بڑا اوکھا ہے, جے اتنا سوکھا ہوندا تے پھر حضور علیہ السلام اپنے پیٹ تے پتھر نہ بندے بھوک دی وجہ نال. اسلام دی خاطر پیٹ تے پتھر بننے. صحابہ نے پتے کھادے, درختاں دے پتے, کا کھادا اس اسلام دی خاطر. جے سوکھا ہوندا اتنا, اللہ والے سانوں تے سب کچھ آسانیاں ہو گئیاں, انہاں دی دعا برکت نال. ٹائم زیادہ, معذرت, باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.